بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے عرب کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ان کی ایک خاص صفت سخاوت بھی ہے۔ اللہ نے انہیں سخاوت کا وافر حصہ عطا فرمایا اور ان کی سخاوت سے ہر خاص و عام نے فائدہ اٹھایا۔ آئیے آج حضرات حسنین کریمین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک سخاوت کا تذکرہ سنتے ہیں اور پھر اندازہ لگاتے ہیں کہ اللہ نے ان حضرات کو کتنی سخاوت عطا فرمائی تھی، کتنے یہ دل کے سخی تھے۔ حضرات حسنین کریمین نے اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مدینہ سے مکہ کی طرف حج کے ارادے سے چلتے ہیں۔ راستے میں چلتے ہوئے ان کے وہ اونٹ، وہ سواریاں جن پر ان کا زاد راہ لگا ہوا تھا، وہ ان سے جدا ہو گئی۔ یہ حضرات بھوک اور پیاس کی حالت میں چلتے رہے۔ راستے میں ایک جھونپڑی آئی، خیمہ آیا، ان حضرات نے وہاں پڑاؤ کیا۔ جب اترے تو اس خیمے کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا تو وہاں ایک بوڑھی خاتون ہے، اس گھر میں، اس خیمے میں اور کوئی نہیں ہے۔ ان حضرات نے پینے کے لیے کچھ طلب فرمایا تو اس بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا میرے پاس اور تو کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، یہی بکری ہے، اس کا دودھ نکال لیں اور اس کا دودھ آپ تھوڑا تھوڑا سب پی لیں۔ دودھ نکالا گیا، نوش فرمایا گیا اور اس کے بعد فرمایا، اماں جان کچھ کھانے کو بھی ملے گا؟ فرمایا، بیٹا میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے اس بکری کے، اگر آپ اس بکری کو ذبح کر دیں تو میں آپ کو پکا کر دے دیتی ہوں۔ حضرات حسنین کریمین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس بکری کو ذبح فرمایا، پکا لی گئی اور اسے نوش فرمایا۔ آپ جب جانے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اماں جان ہمارا زاد راہ اونٹوں پر تھا اور وہ اونٹ ہم سے جدا ہو گئے، اگر کبھی آپ کا مدینے آنا ہو تو ہم سے ضرور ملنا، ہم اس بکری کا بدلہ آپ کو عطا کریں گے۔ حضرات حسنین کریمین اور حضرت عبداللہ بن جعفر حج پہ تشریف لے گئے اور حج پہ واپسی کے بعد مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما واپس آ گئے۔ رب کا کرنا ایسا ہوا کہ سالہ سال گزرے، اس بوڑھی خاتون اور اس کے بوڑھے خامن کو بھوک اور افلاس نے، تنگ دستی نے ستایا۔ ان حضرات نے دل کے اندر یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ مدینہ المنورہ جاتے ہیں، وہاں محنت مزدوری کر کے اپنا گزر و بسر کریں گے۔ یہ حضرات وہاں مدینہ المنورہ چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے کئی دن گزر گئے یوں محنت مزدوری کرتے ہوئے۔ ایک دن وہ بوڑھی ماں گلی سے گزر رہی تھی تو حضرت امام حسن کی نظر پڑی اور آپ نے پہچان لیا یہ تو وہی خاتون ہیں۔ آپ نے اپنے غلام کو بھیجا اور اسے طلب فرمایا، اماں جان کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ فرمایا، بیٹا میں نے تو نہیں پہچانا۔ فرمایا، وہ میں دودھ اور بکری والا مہمان ہوں۔ پھر بھی اس نے نہ پہچانا۔ تو بہرحال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یاد دہانی کروائی، پھر وہ پہچان گئی تو آپ نے اپنے غلام سے ارشاد فرمایا، جاؤ اس ایک بکری کے بدلے میں اس بوڑھی ماں کے لیے 1000 بکریاں خرید کر لاؤ۔ لائی گئی، 1000 بکریاں بھی دی، 1000 دینار جو سونے کے سکے وہ بھی آپ نے عطا فرمائے، اور عطا فرمانے کے بعد آپ نے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اس اماں جی کو میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسن کے پاس لے جاؤ۔ یہ بوڑھی ماں وہاں پہنچی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال فرمایا، میرے بڑے بھائی نے آپ کو کیا دیا؟ فرمایا، 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے غلام سے، فرمایا اس ماں کے لیے 1000 بکریوں کا انتظام کرو، اور 1000 دینار بھی آپ نے عطا فرمائے، 1000 بکریوں کا انتظام ہو گیا، وہ بھی آپ نے عطا فرما دیا۔ پھر حضرت امام عالی مقام نے اس اماں جی کو اپنے غلام کے ذریعے سے حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ پہنچے تو انہوں نے سوال فرمایا کہ ان دونوں صاحبزادوں نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟
فرمایا 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا کیے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2000 بکریوں کا انتظام فرمایا اور 2000 دینار کا انتظام فرمایا، اور یہ سارا کچھ جمع کر کے اس اماں جی کی خدمت میں پیش کیا۔ اماں جی 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر اپنے خامد کے پاس پہنچی اور اسے کہا کہ یہ اس مریل بکری کا بدلہ ہے جو ہم نے ایک بکری اپنے ان مہمانوں کو کھلائی تھی، اور آپ ناراض ہو رہے تھے کہ اجنبی لوگوں کے لیے آپ نے بکری ذبح کر دی جو ہمارا گزارا تھا، تو آج اللہ نے اس ایک بکری کے بدلے میں 4000 بکریاں اور 4000 دینار جو سونے کے سکے تھے وہ عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ حضرات حسنین کریمین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے انہیں سخاوت کا کتنا وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔